السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ اگر آپ میرے چینل شمشی نیٹ ورک کو پہلی مرتبہ وزٹ کر رہے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیں، گھنٹی کے بٹن کو آن کر دیں تاکہ ہر آنے والے نئے ویڈیوز کی جانکاری سب سے پہلے آپ تک پہنچ سکے۔ آئیے ہم آج کا سبق پڑھتے ہیں۔ آج کا ہمارا سبق ہے چیپٹر 3 درخشاں اردو کے چیپٹر 3 کو آج ہم پڑھنے جا رہے ہیں۔ ہمارا آج کا سبق ہے ڈاکٹر سید محمد محسن۔ سید محمد محسن کے بارے میں آپ نے اپنی کتاب میں پڑھ لیا ہے۔ سید محمد محسن کا شمار اردو کے اہم افسانہ نگاروں میں ہوتا ہے۔ وہ نفسیات کے پروفیسر تھے اور نفسیات ان کا خاص موضوع تھا۔ ان کے افسانوں کا ایک مجموعہ انوکھی مسکراہٹ اور دنیا میں کافی مقبول و معروف ہوا۔ اس مجموعے کی بیشتر کہانیاں نفسیاتی نوعیت کی ہیں۔ خاص طور پر انوکھی مسکراہٹ ڈاکٹر محمد محسن کی ایک ایسی کہانی ہے جس کے ذکر کے بغیر اردو افسانے کی تاریخ شاید مکمل نہیں ہو سکتی۔ یعنی ڈاکٹر سید محمد محسن یہ نفسیات کے پروفیسر تھے۔ نفسیات میں ان کو بہت زیادہ مہارت حاصل تھی اور خاص طور پر نفسیات ہی میں ان کے افسانے ہوا کرتے تھے۔ یہ ذہن میں رکھنا ہے۔ یہ بھی یاد رکھنا ہے ڈاکٹر محمد محسن کی پیدائش 10 جولائی 1910 کو پٹنہ میں ہوئی۔ ان کے والد کا نام سید محمد رشید تھا۔ محسن صاحب نے 1926 عیسوی میں رام موہن رائے سمیزی پٹنہ سے میٹرک کا امتحان پاس کیا۔ 1928 عیسوی میں پٹنہ کالج سے آئیے۔ 1931 عیسوی میں نفسیات کے ساتھ BA آنرز کا امتحان پاس کیا اور 1934 عیسوی میں نفسیات میں ہی پٹنہ یونیورسٹی سے MA فرسٹ کلاس سے پاس کیا اور گولڈ میڈل حاصل کیا۔ 1938 عیسوی میں وہ پٹنہ کالج میں شعبہ فلسفہ میں عارضی طور پر لیکچرر بحال ہوئے۔ پھر 1948 عیسوی میں پٹنہ یونیورسٹی کے شعبہ نفسیات میں مستقل طور پر لیکچرر بحال ہوئے اور 1953 عیسوی میں وہ شعبہ نفسیات میں صدر شعبہ نفسیات مقرر ہوئے اور 1974 عیسوی میں وہ اپنی ملازمت سے سبکدوش ہو گئے۔ یہ چند باتیں تھی ڈاکٹر سید محمد محسن کے بارے میں۔ اب آئیے ہم اس کے سوال اس کے جواب کی جانب ہم رخ کرتے ہیں۔ آج کے اس سبق کا مختصر ترین سوالات وہ یہ ہے۔ پہلا سوال ہے ڈاکٹر محمد محسن کی پیدائش کس شہر میں ہوئی؟ جواب ہم یہ دیں گے ڈاکٹر محمد محسن کی پیدائش پٹنہ شہر میں ہوئی۔ دوسرا ہمارا سوال ہے ڈاکٹر محمد محسن کی تاریخ پیدائش بتائیے۔ 10 جولائی 1910 میں ڈاکٹر محمد محسن کی پیدائش ہوئی۔ تیسرا ہمارا سوال ہے وہ یہ ہے کہ زیر نصاب افسانوں میں ڈاکٹر محمد محسن کا کون سا افسانہ ہے؟ یعنی جو ابھی ہم کتاب درخشاں پڑھ رہے ہیں، اس کتاب میں جو افسانے شامل کیے گئے نصاب میں، اس میں ڈاکٹر محمد محسن کا کون سا افسانہ شامل کیا گیا ہے؟ تو اس کا جواب ہم اس طور پر دیں گے کہ ڈاکٹر محمد محسن کا افسانہ فرار زیر نصاب افسانوں میں شامل کیا گیا ہے۔ فرار افسانہ۔ چوتھا سوال ہمارا یہ ہے کہ ڈاکٹر محمد محسن کے والد کا نام بتائیے۔ تو ہم اس کا جواب یہ دیں گے ڈاکٹر محمد محسن کے والد کا نام سید محمد رشید تھا۔ سید محمد رشید ڈاکٹر محمد محسن کے والد کا نام تھا۔ پانچواں سوال اس کا یہ ہے کہ ڈاکٹر محمد محسن کس موضوع پر مہارت رکھتے تھے؟ تو آپ نے اوپر پڑھا ڈاکٹر محمد محسن کس موضوع پہ مہارت رکھتے تھے، تو اس کا جواب ہم یہ دیں گے کہ ڈاکٹر محمد محسن نفسیات کے موضوع پر مہارت رکھتے تھے۔ مختصر سوالات میں پہلا سوال یہ ہے کہ ڈاکٹر محمد محسن کی تدریسی سرگرمیوں پر 5 جملے لکھیے۔ یعنی کہ ٹیچنگ کا جو ان کا معاملہ تھا اس پر 5 جملے ہمیں لکھنا ہے ڈاکٹر محمد محسن کے بارے میں۔ تو ہم اس طریقے سے اس کا لکھیں گے ہم جواب کہ ڈاکٹر محمد محسن بنیادی طور پر نفسیات کے پروفیسر تھے۔ انہوں نے ایک لمبے مدت تک پٹنہ یونیورسٹی میں نفسیات کا درس دیا۔ نفسیات کے استاد کی حیثیت سے ملک بھر میں ان کی ایک شناخت تھی۔ سب سے پہلے وہ 1938 عیسوی میں پٹنہ کالج کے شعبہ فلسفہ میں عارضی طور پر لیکچرر کی حیثیت سے بحال ہوئے۔
پھر 1948 عیسوی میں پٹنہ یونیورسٹی کے شعبہ نفسیات میں مستقل طور پر لیکچرر کی حیثیت سے بحال ہوئے۔ 1953 عیسوی میں صدر شعبہ نفسیات ہوئے اور 1974 عیسوی میں اپنی ملازمت سے انہوں نے سبکدوشی حاصل کی۔ اس طریقے سے ہم اس سوال کا جواب ہم دیں گے۔ دوسرا ہمارا سوال ہے وہ یہ ہے کہ ڈاکٹر محمد محسن کی تصنیفات کا ذکر کیجیے، یعنی ڈاکٹر محمد محسن کی جتنی کتابیں ہیں ان کتابوں کے بارے میں ہمیں ذکر کرنا ہے، ان افسانوں کے بارے میں ہم سے پوچھا جا رہا ہے کہ ان کے بارے میں آپ ذکر کیجیے اور بتائیے۔ تو جواب ہم اس طریقے سے دیں گے کہ ڈاکٹر محمد محسن نے اپنے 26 سال کے طویل تدریسی ملازمت میں تدریسی خدمات کے ساتھ ساتھ نفسیات کے موضوع پر کئی تجربات کیے اور کئی کتابیں لکھی، نفسیات کی دنیا میں قبولیت عام حاصل کی۔ ان کی تصانیف میں ایک ان کے افسانے کا مجموعہ انوکھی مسکراہٹ ہے اور نفسیات کے موضوع پر بھی ان کے کئی کتابیں ہیں، ان میں نفسیات زوی اور ایک شعری مجموعہ زخم کے پھول بھی نہایت اہم ہے۔ اس کے علاوہ ان کے دوسری کتابیں بھی شائع ہوئی ہیں۔ اس طریقے سے ہم اس کا جواب دیں گے۔ تیسرا ہمارا سوال ہے، مختصر سوالات میں تیسرا سوال یہ ہے کہ محمود کے کردار پر 5 جملے لکھیے۔ اس کہانی فرار میں جو محمود کے کردار کو پیش کیا گیا ہے، اس کے کردار پر ہم سے 5 جملے لکھنے کو کہا جا رہا ہے۔ اس کا جواب ہم اس طریقے سے دیں گے کہ ڈاکٹر محمد محسن کے زیر نصاب افسانہ فرار میں محمود مرکزی کردار ہے۔ 10 سال کی عمر میں محمود کے والد کا انتقال ہو جاتا ہے اور چند سال کے بعد اس کی والدہ کا بھی انتقال ہو جاتا ہے۔ چنانچہ قسمت نے اسے تنگ دست ماموں کے گھر پہنچا دیا۔ زندگی میں مصائب دشواریاں آنی شروع ہو گئی اور حالات نے جتنا ٹھوکر لگایا اسی قدر اس کا تجربہ بڑھتا گیا۔ کم عمری میں ہی محمود مستقل مزاج، عزم کی پختگی کا مکمل نمونہ بن گیا اور اعلیٰ تعلیم کے دوران وہ یونیورسٹی کے ہاسٹل میں رہنے لگا، جہاں اس کے ذہن میں چور دروازے سے رومانیت داخل ہونے لگی۔ یونیورسٹی کے تعلیم سے فارغ ہو کر محمود نے مقابلہ جاتی امتحان میں حصہ لیا اور ڈپٹی کلکٹر بن گیا۔ اس طریقے سے ہم اس کا جواب دیں گے۔ کچھ زیادہ الفاظ ہیں، آپ چاہے تو اس میں شارٹ بھی کر سکتے ہیں اور چاہے تو مکمل انہی الفاظ کو اس سوال کے جواب میں آپ لکھ سکتے ہیں۔ آئیے ہم طویل سوالات کے جانب رخ کرتے ہیں۔ اب ہمارے سامنے طویل سوالات ہیں جس کے جواب کچھ زیادہ الفاظ پہ مشتمل ہونے چاہیے، الفاظ کی کثرت ہونی چاہیے، یعنی کہ جس کو ہم لانگ کوسچن کہتے ہیں، وہی طویل سوالات ہیں۔ اس کا پہلا سوال ہمارے سامنے ہے، وہ یہ ہے کہ ڈاکٹر محمد محسن کی افسانہ نگاری پر ایک مضمون لکھیے۔ یعنی ڈاکٹر محمد محسن نے جو افسانہ نگاری کی ہے اس پر ہمیں ایک مضمون تیار کرنا ہے، ایک رودات تیار کرنا ہے اور وہ تیار کر کے اس کے سوال کے جواب میں ہمیں پیش کرنا ہے۔ جواب ہم اس طریقے سے لکھیں گے: صوبہ بہار میں اردو افسانے کی روایت بہت مستحکم رہی ہے۔ سہیل عظیم آبادی کے بعد جن لوگوں نے اردو افسانے کے زلف کو سنوارا اور نکھارا، ان میں محسن عظیم آبادی کی شخصیت بھی نہایت اہم ہے۔ یہی وجہ ہے کہ سید محمد محسن کا شمار اردو کے اہم افسانہ نگاروں میں ہوتا ہے۔ وہ بنیادی طور پر نفسیات کے پروفیسر تھے اور نفسیات ان کا خاص موضوع تھا، لیکن نفسیات کے استاد ہونے کے باوجود انہوں نے اردو افسانے کی طرف بھی توجہ دی اور کئی ایک افسانے لکھے۔ چنانچہ ان کے افسانوں کا ایک مجموعہ انوکھی مسکراہٹ اردو افسانے کی دنیا میں بہت ہی مقبول ہوا۔ انوکھی مسکراہٹ ان کے افسانوں کے مجموعہ کا نام ہے، لیکن اس مجموعہ میں انوکھی مسکراہٹ کے عنوان سے ایک افسانہ بھی ہے جس کی اہمیت اور مقبولیت کی وجہ سے مجموعہ کا نام بھی انوکھی مسکراہٹ رکھا گیا۔ انوکھی مسکراہٹ ایک خاص نفسیاتی نوعیت کا افسانہ ہے جس کے مرکزی کردار رجنی ہے۔ رجنی ایک گورکن کی بیٹی ہے۔ گورکن قبرستان کے پاس رہتا ہے اور مردوں کے لیے قبر کھود کر اپنے بچوں کی پرورش کرتا ہے۔
चुनांचा कब्रिस्तान में जब कोई मुर्दा आता था तो आमदनी की खुशी में रजनी मुस्कुरा उठती थी। रफ्ता रफ्ता मुर्दे को देखकर मुस्कुराना रजनी की फितरत बन गई। नफ्सियात का यही नुक्ता है जिसे मुहसिन अजीमाबादी ने अपने अफसाना अनोखी मुस्कुराहट में उजागर किया है। यानी मुर्दा को देखकर रजनी मुस्कुरा देने की इस कदर आदी हो चुकी थी कि खुद अपने बाप की मौत पर भी मुस्कुरा उठी। शादी के बाद जब ससुराल गई तो वहाँ भी यही कैफियत थी, यहाँ तक कि अपने बेटे अपने शौहर की मौत पर भी मुस्कुरा उठी। मोहल्ला के लोगों ने समझा कि या तो ये डायन है या फिर रजनी पर किसी भूत प्रेत का साया है। उसी नफ्सियाती गुत्थी को डॉक्टर मोहम्मद मोहसिन ने अफसाना अनोखी मुस्कुराहट में सुलझाने की कोशिश की है। इसीलिए अफसाना अनोखी मुस्कुराहट को उर्दू के बेहतरीन अफसानों में शुमार किया जाता है। इस तरीके से हम इस पहले सवाल डॉक्टर मोहम्मद मोहसिन की अफसाना निगारी पर एक मजमून के जवाब को हम लिखेंगे। दूसरा हमारा तवील सवाल ये है कि अफसाना फरार का मरकज़ी ख्याल बयान कीजिए। मरकज़ी किरदार जो पेश किया गया उसके बारे में हमें मरकज़ी ख्याल को पेश करना है इस सवाल के जवाब में। इसका जवाब हम इस तरीके से देंगे कि अफसाना फरार का मरकज़ी ख्याल ये है कि इस अफसाने में एक नौजवान मर्द यानी महमूद का किरदार सामने आता है जो तालीम हासिल करने के लिए सरगर्दा रहता है और आम नौजवानों के बरखिलाफ हॉस्टल में एक ऐसी मिसाली ज़िंदगी गुजारना चाहता है जो एक अच्छे तालिब इल्म की पहचान होती है, लेकिन साथियों के उकसाने पर वो तफरीह की तरफ माइल हो जाता है। वो एक नफ्सियाती उलझन का बहरहाल शिकार रहता है। बचपन में अपने घर में माँ की सख्त मिजाजी, शिद्दत पसंदी और बाप पर बेजा हुक्मरानी का मंजरनामा उसे लाशऊरी तौर पर औरत से मुतवहिश और मुतनफ़िर कर देता है, यानी उससे इसको अलग कर देता है। इस नफ्सियाती कैफियत में हुसूल तालीम के बाद यानी तालीम को हासिल करने के बाद अच्छी मुलाजिमत में दाखिल होने के बाद जब वो शादी की पहली रात ससुराल में जनान खाना के अंदर दाखिल होता है तो उसे अपने घर का वो घुटन भरा माहौल नज़र आने लगता है, जहाँ औरत गलत अंदाज में मर्द को दबाती है और उसकी तजलील करती है। इस नफ्सियाती नुक्ते ने उसे अज़दवाजी फ़राइज़ से खौफज़दा कर दिया और उसकी शख्सियत को नामुकम्मल बना दिया। यही अफसाना फरार का मरकज़ी ख्याल है। इसके जवाब में हम इसी को लिखेंगे। आज का हमारा सबक और उसके सवालों जवाब मुकम्मल हुए। इंशाअल्लाह आने वाले सबक को हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे। इन सारी बातों को आप मुताला करें, मुताला करके आप सुन करके ज़हन में बिठाने की कोशिश करें। इंशाअल्लाह ये सारी बातें आपके इम्तिहान में काम आने वाली हैं। एक एक करके सारे सवालात के जवाबात को ज़हन नशी करने की कोशिश करें। इन वीडियोस को आप दूसरे अपने दोस्तों अहबाब तक शेयर करें ताकि आपके शेयर करने की वजह से उनके भी मालूमात में इजाफा हो जाए और वो भी इम्तिहान के सवालात में अच्छे नंबरों से कामयाबी हासिल करें। इंशाअल्लाह आने वाले सबक हम आने वाले वीडियो में पढ़ेंगे। आपसे फिर से गुजारिश कर रहा हूं कि अगर आप मेरे चैनल को पहली मर्तबा विज़िट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, घंटी के बटन को ऑन कर दें ताकि हर आने वाले नए वीडियोस की जानकारी सबसे पहले आप तक पहुंच सके।